اور کیونکہ اس نے 127 لیٹر پر ڈے ملک دے کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، تو 52 لیٹرز بھی گرلینڈو نے ہمارے پاس دودھ دیا ہے آ کے۔ کہ اگر کسی نے 30 پلس دودھ اس سے لینا ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے، یا 35 پلس جانا ہے، تو کوئی اسپیشل خوراک اس کی آپ کیا دے رہے ہیں؟ سر ون ڈے کے اندر بہت سارے لوگ بہت سے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں، تو اسپیشل کوئی 4 سے 5 موسم کے ساتھ سر اب ہم اس کے سیمن پرووائڈ کی طرف آتے ہیں اور اس کے ایمبریو کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایمبریو اور سیمن کتنے میں دے رہے ہیں؟ تو اس میں اگر کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے اور مجھے اس کے بچے چاہیے، تو کیا اس وقت اویلیبلٹی ہے فونگرو کے پاس؟ فی الحال پاکستان کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ 4 صوبے ہیں، خاص کر 2 صوبے ٹھنڈے ہیں اور 2 صوبے انتہائی گرم ہیں، تو آپ کہاں پر ریکمینڈ کریں گے اس کو؟ السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام۔ اس وقت ایک ویڈیو کے ساتھ گرلینڈو کے ساتھ ڈاکٹر شمریز اکرم کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہونے لگے ہیں، اور ڈاکٹر شمریز اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت مشہور زمانہ گرلینڈو ہے، پاکستان میں اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور آپ کے پاس تو سر اوریجنل پروجنی ہے برازیل سے، تو کیا اس میں اسپیشلٹی کیا ہے سر؟ اچھا، سب سے پہلے جو آج سے پہلے جتنے بھی کارپوریٹ فارمز ہیں، ہمارے پاس جو ہولسٹین فریزین ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اوورال، لیکن وہ کارپوریٹ فارمز کی حد تک ہے۔ جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں یا جو پروگریسو کمرشل فارمرز ہیں، وہ اس اینیمل کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کر سکے، اور نہ ہی وہ ہولسٹین فریزین سے کوئی ایسج پروفٹ کما سکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ایک خاص ریزن یہ ہے کہ ہولسٹین فریزین کو ایک اسپیشل انوائرمنٹ میں، سیمی کنٹرولڈ یا کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہمیں اس کو ریئر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے اپنی آپٹیمل ییلڈ حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ جو برازیل سے گرلینڈو امپورٹ کرنے کا مقصد تھا کہ بیکاز یہ گیر اور ہولسٹین فریزین کا کراس ہے، اور گیر کا کراس ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ ٹیمپریچر پہ بھی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اور زیادہ ٹیمپریچر پہ بھی اچھا پرفارم کرتی ہے۔ تو سر اس کے ہم لیکٹیشن پیریڈ کی طرف آئیں گے کہ 305 دنوں میں یہ دودھ دیتی ہے، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، اور کتنا دودھ دیتی ہے؟ اچھا، یہ مچ بیٹر ہے اس سے ہولسٹین فریزین سے 2 اسپیکٹس میں۔ فرسٹ ون، یہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں، اگر آپ تھوڑا سا اس کو بہتر انوائرمنٹ دیں، جسٹ لائک فینز، اگر آپ ایک شیڈ میں لگا دیں، پنکھے لگا دیں، تو یہ بڑا بہتر پرفارم کرتی ہے۔ اور ملک کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی نمبر 1 جو ہے جس کے پاس ملک کا ریکارڈ ہے، وہ گرلینڈو بریڈ ہے۔ بالکل ایسے ہی سر۔ اور کیونکہ اس نے 127 لیٹر پر ڈے ملک دے کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، اور اس کا جو ہمارے پاس یہ برازیل سے امپورٹڈ اینیملز ہیں، یہ ہیں 50% گیر اور 50% فریزین۔ ٹھیک ہے۔ تو اور گرلینڈو کی جو ٹائپس ہیں وہ 3 طرح کی، ایک آپٹیمم جو ییلڈ ہے وہ ہمیں جا کے ملتی ہے 62.5% فریزین ہو، اور 37.5% اس میں گیر کا بلڈ ہو، تو تب جا کے وہ آپٹیمم ییلڈ دیتی ہے۔ آپ 2 بریڈ کا کراس کروا رہے ہیں اس وقت؟ یہ 2 بریڈ کا کراس ہے۔ یہ گرلینڈو بیسیکلی 50% گرلینڈو ہے، اور جو نیکسٹ ہم جو سروسز دے رہے ہیں، جو لوگوں کو ایمبریو ٹرانسفر کی سروسز دے رہے ہیں، اس میں ہم گیر کے ایگ یوز کر رہے ہیں، اور اس کو سیکس سیمن کے ساتھ کراسز کرا کے اور گرلینڈو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں اگر آپ ہمیں دودھ کا مطلب بتانا چاہیں کہ کتنے دنوں میں کتنا دودھ اس کا آ رہا ہے؟ تو اگر ہم اس کی ٹینجیبل ٹرمز میں بات کریں تو 52 لیٹرز بھی گرلینڈو نے ہمارے پاس دودھ دیا ہے آ کے، اور کیونکہ ایکچوئل ہم نے یہ اینیملز پریگننٹ منگوائے اور یہاں پہ آ کے ان کی کاونگ ہوئی، تو ہمیں ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے ان اینیملز پہ۔ اچھا۔ یہ 40 لیٹر پلس ان کے لیے دینا، جتنے سٹرکچر کی یہ کاؤز ہیں یا جس یہ جینیٹک لائن سے ہیں، 40 لیٹر پلس آرام سے پر ڈے یہ دے سکتی ہے۔ اچھا سر، یہ جو گائے ہے اس وقت تو میرا خیال ہے آپ ان سے ایگز لے رہے ہیں، تو تقریباً کتنے کاونگ کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے ان کو؟ اچھا، ان کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان کے جو کاوز تھے جب ہم نے 2024 میں امپورٹ کرائی، 2024 کے اینڈ پہ ان کی کاونگز ہوئی، تو ابھی ان کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی کچھ اینیملز ایسے ہیں جو 15 سے 18 لیٹر تک ابھی بھی دودھ دے رہے ہیں۔ ابھی بھی 2 سال کے بعد؟ 2 سال کے بعد بھی 15 سے 18، جس طرح جسٹ لائک دس بلیک کاؤ، یہ جو ہے یہ 15 سے 18 لیٹر 24 گھنٹے میں ابھی بھی دودھ دے رہی ہے۔ اچھا سر، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ تو ایگز کلیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو اس کو تو ڈائی پیریڈ پہ لے جانا ضروری تھا، لیکن ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے؟ جی، ابھی بھی اس کو ہم اس کا جو لیکٹیشن ییلڈ چیک کرنے کے لیے
میکسیمم ابھی کچھ اینیملز ہیں ہمارے پاس جو 600 ڈیز ان ملک بھی جن کے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کم از کم اپنی فیڈ کا جو ایکسپینس ہے یہ نکال رہے ہیں. اور اس میں ایک یہ بالکل کمرشل بریڈ ہے جسٹ لائک ہالسٹین فریزین. ہالسٹین فریزین کا میں نے ڈرا بیک بتایا آپ کو. یہ اس کو ایک پراپر انوائرمنٹ دینا پڑتا ہے ہالسٹین فریزین کو اور یہ ایک عام انوائرمنٹ میں بھی سٹے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو سر اب ہم اس کے سیمن پرووائڈ کی طرف آتے ہیں اور اس کے ایمبریو کی طرف آتے ہیں کہ آپ ایمبریو اور سیمن کتنے کتنے میں دے رہے ہیں. اچھا, اس کا اگر آپ کے پاس ہالسٹین فریزین کی کاؤ ہے تو آپ گیر کا سیمن بھی یوز کر کے اس کو گرلینڈو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر آپ ہم سے ایمبریو بھی یا ایمبریو سے پریگننٹ کاؤز ہیں ہمارے پاس وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہر فارمر کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہے, بے شک وہ اس کا سیمن لے, اس کے ایمبریوز لے یا ایمبریو سے پریگننٹ کاؤز حاصل کرے ہم سے. تو سر اس میں ایمبریو سروس جو بھی ہوگی یا قیمتیں جو بھی ہوں گی تو اس کے بارے میں آپ فون پہ آگاہ کریں گے؟ تو اس کا جسٹ لائک ادر ہمارا جس طرح اسٹرکچر چل رہا ہے, ہمارے فارم پہ آ کے ایمبریو ٹرانسفر کروانا ہے یا ہماری ٹیم آپ کے فارم پہ جا کے ایمبریو ٹرانسفر کرے گی. ابھی ہم نے جو ماڈل رکھا ہے کیونکہ ہمارے جو ہاؤس فل ہے, ہماری جو کیپیسٹی ہے فون گرو ایمبریو ٹرانسفر فیسلٹی کی, تو ابھی ہم فارمر کے ڈور سٹیپ پہ جا کے اس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہاں سے پریگننٹ کاؤز جو 3 منتھ پریگننٹ ہیں وہ ہم فارمر کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اس میں اگر کوئی شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے اور مجھے اس کے بچے چاہیے تو کیا اس وقت اویلیبلٹی ہے فونگرو کے پاس؟ جی, ابھی بھی ہمارے پاس گرلینڈو کی جو سیکس گرلینڈو ہے سیکس سیمن کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس 10 اینیمل ایسے کھڑے ہیں جو پریگننٹ ہیں اور اویلیبل فار سیل ہیں. اچھا, اس میں یہ والے پریگننٹ ہیں یا عام چولستانی کو کے اندر یہ رکھوایا ہوا آپ نے؟ نہیں, وہ جو کاؤز ہیں وہ تو دیسی لائن یا ساہیوال یا چولستانی کراسز ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان میں جو ڈونر اینیمل ہے وہ گیر ہے اور ہالسٹین فریزین کا سیکس سیمن یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سر اس وقت جو کاوز میں اوپر چلا رہا ہوں تو کیا یہ اویلیبل ہوں گے فار سیل؟ نہیں, ابھی کاوز جو ہیں یہ ہمارے ہرڈ ریپلیسمنٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. صرف جو پریگننٹ اینیملز ہیں وہ فار سیل ہیں. یہ فی الحال پاکستان کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ 4 صوبے ہیں خاص کر, سمجھ لیں کہ 2 صوبے ٹھنڈے ہیں اور 2 صوبے انتہائی گرم ہیں, تو آپ کہاں پر ریکمینڈ کریں گے اس کو؟ یہ اوور آل پاکستان میں یہ جو ہے اچھا پرفارم کرے گی. جو بالکل جسٹ لائک پنجاب یا دوسرے یہ والے ریجن ہے ہمارے جہاں پہ فوڈر کی شارٹیج نہیں ہے تو ان پہ تو بالکل بھی ریئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو. ایون کہ گرلینڈو جو ہے یہ ہم سندھ کے گرم علاقوں میں بھی ہر جگہ پہ اس کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی جو انوائرمنٹ چل رہا ہے جولائی میں کافی ٹف انوائرمنٹ ہوتا ہے اینیملز کے لیے, بیکاز جولائی اور اگست میں ہاٹ اینڈ ہیومڈ سیزن اس کو کہتے ہیں, تو اس میں بھی یہ بڑا کمفرٹیبلی ریئر کر رہی ہیں. اچھا سر, اس میں اس کی خوراک کے اوپر آؤں گا کہ اگر کسی نے 30+ دودھ اس سے لینا ہے پاکستان کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے یا 35+ جانا ہے تو کوئی اسپیشل خوراک اس کی آپ کیا دے رہے ہیں؟ اچھا, اس کی ایک فارمولیٹڈ راشن ہوتا ہے, آپ کسی بھی اینیمل نیوٹریشنسٹ سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ کمرشل یا پروگریسو فارمر ہیں. اگر آپ کا ہرڈ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے, آپ کسی اینیمل نیوٹریشنسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم سے بھی آپ نیوٹریشن بنوا سکتے ہیں اس کی. اور اس کی میں کوئی خاص چیزیں نہیں ڈالنی, بس کوانٹٹی انکریز کرنی ہے. جس طرح ایک فارمر اپنے چولستانی اپنے ساہیوال اینیملز کو ریئر کر رہا ہے اور ان سے اچھا دودھ حاصل کر رہا ہے, تو گرلینڈو میں صرف ان کی کوانٹٹی انکریز کرنی ہے اور یہ آرام سے کسی بھی ایک عام کسان کے فارم پہ بھی یہ 30 لیٹر پلس دودھ آرام سے دے گی. تو سر ونڈے کے اندر بہت سارے لوگ بہت سے انگریڈینٹس ڈالتے ہیں, تو اسپیشل کوئی 4 سے 5 موسم کے حساب سے, گرم موسم کے حساب سے بتائیں. اچھا, یہ ونڈا ایک اینیمل نیوٹریشنسٹ ہی اس کو فارمولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ونڈے میں کوئی مطلب کہ ایکسٹرا چیزیں نہیں ہوتی, جسٹ لائک پروٹین سورس کے لیے آپ اس میں میلز یوز کر سکتے ہیں جس میں سویا اینڈ کینولا ہے. انرجی سورس میں آپ کے پاس وہ مکئی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں چوکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں ٹاکسن بائنڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, پری مکس بھی. یہ ایک فارمولیٹڈ ونڈا بنایا جاتا ہے ہر اینیمل کے یوز کے لیے. سر اتنی اچھی معلومات دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ ایک ایسی گائے ہے جو پاکستان کا مستقبل طے کر سکتی ہے. جی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ یہ گرلینڈو از اے فیوچر. ابھی اسی لیے پاکستان میں اتنی نمبر آف اینیملز نہیں ہیں بیکاز یہ برازیل سے امپورٹ ہے اور برازیل سے بائی ایئر اینیمل لانے میں ایک کافی زیادہ ایکسپینس ہے. تو انشاءاللہ آنے والے فیوچر جو ہے وہ گرلینڈو کے.
तो सर क्या इस वक्त जो इम्पोर्टेड ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में जानवर हैं उनका रिप्लेसर बन सकता है ये गिर और ये वाली? तो अगर ब्राज़ील से कोई ऐसे शिप्स आना स्टार्ट हो गए तो, और इसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये कम हो गया तो कोई इशू ही नहीं है गिरलैंडो, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़ी बेहतरीन एनिमल है और अच्छा परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो ये आने वाले दिनों में हॉर्सिन फ्रीजियन को एक कम्प्लीटली टफ टाइम देगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर शमरेज अकरम साहब। इन्होंने हमें जो एक डेयरी की बादशाह कहूँ मैं इसको कहूँगा, तो इसके ऊपर जो है वो कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने मुकम्मल इसका पैकेज बताया, मुकम्मल डिटेल बताई, किस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, किस रेट पे होगा और कहाँ कहाँ पर ये फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान में दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस गाय को पसंद करेंगे, इसके सीमन लेंगे और इसके ऊपर एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाएंगे ताकि आपको ये मुस्तकबिल में दूध के ऊपर ये एक अलग दुनिया में लेके जा सके और आपके शेड को कारोबारी तौर पर फायदा दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया।